عرض پاک وطن پاکستان، یہ میرا اور آپ کا پاکستان، یہ پاکستان کلمہ طیبہ کی جاگیر، یہ پاکستان سورہ رحمان کی تفسیر، یہ پاکستان لاکھوں ماؤں بہنوں کی دعاؤں کی تاثیر، یہ پاکستان امت مسلمہ کی تقدیر۔ معزز سامعین و حاضرین، آج میں نے جس موضوع کا انتخاب کیا ہے وہ ہے یوم آزادی۔ اس خاک میں فردوس کی پہنائیاں، لالا و گل کی لب کشائیاں، فکر و خیال کی فلک پیمائیاں اور شمس و قمر کی رعنائیاں ہیں۔ اس میں ٹیپو سلطان کا خون اور سر سید کی نگاہ کا حصول ہے۔ یہ دھوپ چاندنی ہے، یہ پتھر بھی پھول ہے، یہ دھوپ چاندنی ہے، یہ پتھر بھی پھول ہے، کیا جانے سحر کیا ہے میری خاک وطن میں۔ اس کے در و دیوار ہمیں اس لیے بھی پیارے ہیں کیونکہ اس کے حصول کے لیے کیا کچھ نہیں کیا گیا۔ خاک و خون میں لتھڑی ہوئی جہد مسلسل کی ایک طویل داستان، تاریخ کا ایک دلگزاز باب ہے، اشک و آہ کا ایک دل جگر پا سلسلہ ہے۔ سینکڑوں روشن و رانا چہروں کی فصل کٹی، تب کہیں جا کر دامن ماہتاب میں چاندنی کے پھول کھلے تھے، جبین شب کی ظلمتوں میں نور پھیلا تھا۔ یہ وطن کتنی قربانیاں دے کر پایا، ہمارے آباء و اجداد نے اس آزادی کی بہت بڑی قیمت ادا کی ہے۔ ملی نہیں ہے ہمیں عرض پاک تحفے میں، ملی نہیں ہے ہمیں عرض پاک تحفے میں، جو لاکھوں دیپ بجھے تو یہ چراغ جلا ہے۔ معزز سامعین، میں جب بھی تاریخ کے اوراق پلٹ کر دیکھتی ہوں تو خود کو کئی برس پیچھے محسوس کر کے پتہ چلتا ہے کہ قائد اعظم کی نڈر اور دانشمندانہ عظیم قیادت میں برصغیر پاک و ہند کے تمام مسلمان ایک پرچم تلے جمع ہوئے۔ یوں دی ہمیں آزادی کی دنیا ہوئی حیراں، اے قائد اعظم تیرا احسان ہے احسان۔ پھر میں دیکھتی ہوں کہ شہیدوں کے لہو سے لکھی گئی تحریر، قائد کی انتھک جدوجہد کی تصویر، اقبال کے خوابوں کی تعبیر۔ میرا وطن پاکستان ظلم و جبر کی تمام زنجیروں کو توڑ کر دنیا کے نقشے پر پوری آب و تاب کے ساتھ روشن ستارہ بن کر چمکتا ہے اور روز روشن کی نوید سناتا ہے۔ ساتھ ہی دشمنوں اور حاسدین کی تمام سازشیں دم توڑ دیتی ہیں۔ پھر دنیا کہتی ہے کہ چاند ماہوں سال سے زیادہ چمک نہ پائے گا اور دنیا کے نقشے سے مٹ جائے گا۔ خون دل دے کر نکھاریں گے رخ برگ گلاب، خون دل دے کر نکھاریں گے رخ برگ گلاب، ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے۔ بفضل خدا ہم نہ صرف قائم و دائم ہیں بلکہ اپنی محنت کے بل پر ہر محاذ پر ڈٹے رہے اور ترقی کی منازل طے کرتے آگے سے آگے بڑھتے چلے گئے، اور آج ہم ایٹمی طاقت ہیں۔ ہم تو مٹ جائیں گے عرض وطن لیکن، ہم تو مٹ جائیں گے عرض وطن لیکن، تم کو زندہ رہنا ہے قیامت کی سحر ہونے تک۔ ہم جرأت و بہادری میں ٹیپو سلطان حیدر بنے، ولید کی تلوار بنے، فاروق کی الکار بنے۔ ہم شاعری میں شیرازی بنے، ہم نغمہ گری میں فردوسی بنے۔ ہم ساز بنے تو بلے شاہ، ہم سوز بنے تو وارث شاہ، ہم عقل بنے تو شاہ لطیف، ہم وجد بنے تو افس بنے، ہم سچل سرمست بنے۔ ہم اسکواش کے میدان میں جہانگیر خان اور جان شیر بنے، ہم جیولن تھرو میں ارشد ندیم بنے۔ تعلیم کے میدان میں سر سید احمد خان بنے، ٹیکنالوجی کے میدان میں عرفہ کریم بنے، اور جب بات وطن کی حفاظت کی آئی تو ہم میجر طفیل اور میجر عزیز بھٹی بنے۔ ہم انسانیت کی خدمت کے لیے عبدالستار ایدھی بنے، ہم قائد کے سپہ سالار بنے اور دشمن کے لیے ایک للکار بنے۔ ہم نے دہشت گردی کا جڑ سے خاتمہ کیا۔ ہماری افواج آج بھی اپنی سرحدوں پر سیسہ پلائی دیوار بن کر کھڑی ہیں اور دشمن کو یہ پیغام دیتی ہیں کہ ہاں، ہم وہ قوم ہیں جو جڑ سے جبر مٹاتی ہے، ظلم کو مار بھگاتی ہے۔ ہم موت کو آنکھ دکھاتے ہیں، ہم تیغ سے کب گھبراتے ہیں۔ اس بات کا آنکھوں دیکھا ثبوت ہے کہ جب 6 اور 7 مئی 2025 کی درمیانی شب کو دشمن اپنے ناپاک عزائم کے ساتھ ارض پاک پر حملہ آور ہوا تو ہمارے شاہینوں نے بھرپور اور بروقت دفاع کر کے دشمن کے 5 جنگی طیارے مار گرائے اور بھارت کو دندان شکن جواب دے کر یہ پیغام دیا کہ ہم ملک کے دفاع کے لیے خون کا آخری قطرہ بہانے کو بھی تیار ہیں۔ ہماری مسلح افواج نے بھارتی جارحیت کے خلاف بنیان المرصوص آپریشن کیا۔ پاکستان نے دشمن کو تحمل، درستگی اور حکمت عملی کے ساتھ منہ توڑ جواب دیا۔ ہمارے شاہینوں نے 10 مئی 2025 بعد نماز فجر جوابی کارروائی میں دشمن کے بہت سے ٹھکانے تباہ کیے۔ پاک آرمی کا مؤثر جواب جس نے دشمن پر لرزہ طاری کر دیا۔ اس جوابی وار کے بعد عالمی دنیا نے ہمارے شاہینوں کو فضاؤں کا بادشاہ قرار دے دیا۔
یہ وہ قوم ہے جو خواب خرگوش میں جیتی ہے، یہ وہ قوم ہے جو چاک دامن کو بھی سیتی ہے، اور کیا مثال دوں میں اس قوم کی، یہ وہ قوم ہے جو جرأت سے جام شہادت بھی پیتی ہے۔ ہم زندہ قوم ہیں اور زندہ قومیں اپنے وطن کی ترقی کے لیے دن رات محنت کرتی ہیں۔ نشاں یہی ہے زمانے میں زندہ قوموں کا، نشاں یہی ہے زمانے میں زندہ قوموں کا، کہ صبح و شام بدلتی ہیں ان کی تدبیر۔